أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں، بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، رب کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، آج کی اس مقدس پروگرام میں ہم ایسے رہنماؤں اور قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جن کے دم قدم سے دامن زندگی سعادت کے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے بزرگوں کا اور علماء کرام کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے پرخلوص دعوت دی اور اسے شرف قبولیت سے نوازا گیا۔ گوناگوں مصروفیات کے باوجود اس جلسے میں قدم رنجہ فرما کر حوصلہ افزائی فرمائی گئی۔ وہ آئے جلسے میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے جلسے میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے جلسے کو دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا یہ پروگرام ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے ہمیں آپ تمام کی تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے تعاون کے بغیر ہمارا یہ پروگرام کامیابی کے دہلیز پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھے گا، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح بڑھے گا، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ حضرات، ہمارے اسلاف کبار اور اللہ رب العالمین کا بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا، شروعات، آغاز رب العالمین کے کلام سے نہ کی جائے، رب العالمین کی تعریف اور توصیف سے نہ کی جائے، وہ پروگرام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس جلسے کا آغاز اللہ رب العالمین کے کلام سے کی جائے، تو میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے حافظ محمد عاصم حفظہ اللہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ آپ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا، اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आप लोग तिलावत कलामुल्लाह समाअत फरमा रहे थे और सुन करके अपने क़ुलूब व अज़हान को मजल्ला मुसफ़्फ़ा कर रहे थे। मौसूफ़ का मख़सूस लबो लहजा क़वाइद की रियायत और पुरकशिश आवाज़ सैक़ल का काम कर रही थी। मौसूफ़ आए और वक्त बेसबाती में अपनी जीत का खेमा हम सामीन के क़ल्ब व जिगर के अंदर नस्ब कर गए। रूह का सांस छिड़ जाती है, रूह का सांस छिड़ जाती है, दिल की रग रग में गुनगुनाती है। सिर्फ लहजा नहीं तरन्नुम खेस इनकी खामोशी भी दिल लुभाती है। अब आइए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ उर्दू ज़बान में भी सुन ली जाए। तो हम आपके सामने हम्द बारी ताला पेश करते हैं। आप हज़रात समाअत फरमाएं। गुनाहों पे हो शर्मिंदा
گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے تیرے دینے سے اے داتا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے سے اے داتا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی درگزر کر دے تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی درگزر کر دے خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں تو رحمت کا بہا دریا الہی درگزر کر دے تو رحمت کا بہا دریا
الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا، بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پر میرے مولا، مجھے خالی نہیں لوٹا، الہی درگزر کر دے، مجھے خالی نہیں لوٹا، الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حمد باری تعالی سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے تقریری دور میں قدم رکھتے ہیں۔ اس جلسے کے پہلے خطیب، پہلے مقرر جو ہے سید یوسف ہیں، وہ آئے ہم سامعین کے سامنے اپنی تقریر کو پیش کریں۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے دینی تعلیم میری ترجیح کیوں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ محترم سامعین، میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ دین تعلیم میری ترجیح کیوں۔ حضرات مکرم، دین تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کو پستیوں سے نکال کر عروج کے تخت پر جلواگر کر دیتی ہے۔ ایک ایسی خوبی ہے جس کی انسان کی بدولت ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی انسان کے قدم چومنے کے لیے بےتاب نظر آتی ہے۔ یہی تعلیم اپنے طالب کے قدموں تلے نورانیوں کے پر بچھواتی ہے۔ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی بدولت انسان کے ذکر خیر افلاق کی بلندیوں سے گزر کر عرش برے کے پائے چھوتا دکھائی دیتا ہے، اور روح القدس اس کی تعریف میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عرب کی بددعاؤں نے اس تعلیم کو ترجیح دی تو ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی گئی، حتیٰ کہ وہ چلتی زمین پر تھی لیکن ان کی قدموں کی چاپ جنت بری کے لہلاتے باغیچوں میں سنائی دیتی تھی۔ آپ پوچھیں کہ کیا وجہ ہے میری اس تعلیم کو ترجیح دینے کے لیے؟ حضرت ذکر، یہ تعلیم میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی سے کو تم خیر امت، تم سب سے بہتر امت چلی آئی ہو، میں داخل ہو سکوں۔ یہ میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسانوں کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے کہ صف میں کھڑا ہو سکوں۔ یہ میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں وارث انبیاء بن سکوں۔ یہ میری ترجیح اس لیے ہے تاکہ میں فردوس کا راہب بنوں۔ حضرات، میں اس تعلیم کو ترجیح کیوں نہ دوں جس کو یاد کرنے سے دعائیں اور رسالات ملے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بلا شبہ علم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی سب ستاروں پر ہوتی ہے۔
محترم سامعین، تو یہ دین تعلیم اپنا اثر دکھاتی چلی گئی، بیگانوں کو اپنا بناتی چلی گئی، دکھیوں کو سکھ پہنچاتی چلی گئی، ظلم سے نجات دلاتی چلی گئی، غلاموں کو آزاد کراتی چلی گئی، محبت کی دیپ جلاتی چلی گئی۔ اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دین تعلیم کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے کی توفیق دے، جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے بڑے ہی بہترین انداز میں دینی تعلیم میری ترجیح کیوں، اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ یقیناً انسان کی زندگی میں دینی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر انسان کے پاس دینی تعلیم ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ اب آئیے اس کے بعد میں سید ابو بکر کو دعوت دوں، وہ آئے ہم سامعین کے سامنے سورۃ الانفطار کی تلاوت فرمائیں۔ سید ابو بکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انس توفیق کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہم سامعین کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کا موضوع ہے نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب و علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب و علاج۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان بگڑ گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، بڑوں کا کہنا نہیں مانتے۔ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ آج کل کے نوجوان بگڑے ہوئے، سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ کسی کے کان میں بالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں ہیرو نے پہنا ہے۔ کسی کے بال بالکل عجیب انداز کے کٹے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں ہیرو نے ایسے ہی بال کٹوائے ہیں۔
کپڑے بھی انہی کی طرح پہنتے ہیں، چلنے کا انداز بھی کسی ہیرو کی طرح ہے۔ آج اسلام سے ہمارے ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کو دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کا ایک الف بھی نہیں جانتے، قرآن کا خوف بھی نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صاحب کہتے ہیں، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کام ہے زیرو مگر نام ہے ہیرو۔ آج کل کے کچھ نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ مولوی صاحب ماحول ایسا ہے، بچ کر رہنا کافی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جن کے رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی صحابہ کرام کی طرح ہے؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی قارئ والے کی طرح ہے، جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ٹولہ نوجوانوں کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکثر صحابہ نوجوان تھے، یعنی 40 سال یا پھر اس سے کم عمر والے تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو شراب، کباب، شباب، لہو لعاب کے دریا برباد کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک شباب کی بات ہے تو جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نوجوانوں کو لڑکیوں کے ذریعہ برباد کیا جا رہا ہے۔ دشمنان اسلام اپنی لڑکیاں دے دے کر مسلم نوجوانوں کو دور کر رہے ہیں۔ جہاں تک کھیل کود کی بات ہے تو آج کل کے مختلف قسم کے آلات، گانا بجانا، میوزک کے تباہ کن بے شمار ہتھیار ہیں۔ گانا بجانا اسلام میں حرام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جن کو حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ، وہاں پر کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں ہوگا، سایہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس نوجوان کو بلاؤ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزارا۔ تو یقیناً جوانی کی عبادت، جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم کو اپنے جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد میں سمیہ بیگم کو دعوت دوں، وہ آئیں اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ ان کا موضوع ہے انکار حدیث ایک فتنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صدر جلسہ، دوستو، ساتھیوں اور میرے پیارے اساتذہ کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی وہ سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے انکار حدیث ایک فتنہ ہے۔ محترم سامعین، آج کل ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے جو حدیث کو نہیں مانتے اور کہتے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے،
امام بخاری نے صحیح بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال 1.5-2 سال بعد جمع کی گئی ہے، اس لیے اس میں ملاوٹ ہو سکتی، مگر قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، مگر حدیث کے سلسلے میں قطع لاحق ہے، اور کچھ لوگ تعقل کی وجہ سے حدیث کو اہمیت نہیں دیتے۔ محترم سامعین، انکار حدیث کے پیچھے ایک سازش ہے تاکہ صحابہ کرام کی اہمیت کو کم کیا سکے۔ اس کے پیچھے ایک سازش ہے کہ قرآن سے لوگوں کو دوبارہ رکھے جائے گے۔ یہ لوگ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن و حدیث ہے، قرآن کا انکار کرنے والے، حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے قرآن کو لے رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں شک پیدا کر رہے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار دین اسلام کا انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ آج کل لوگ بڑی آسانی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹکرا دیتے ہیں۔ آج کل لوگ بڑی آسانی سے محدثین کرام کی خدمت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آج کل فتنے کے دور میں قرآن و حدیث کو لازم پکڑ کے چلنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ آخر میں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکار حدیث کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن و حدیث کو لازم پکڑنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے سمیہ بیگم جو ہم سامعین کے سامنے انکار حدیث ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یعنی جب تک آپ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ صرف قرآن کو لے کر کے چلیں گے آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر آپ صرف حدیث پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ اب آئیے اس کے بعد میں انم فاطمہ کو دعوت دوں، وہ آئیں اور استاد کا ادب کیا ہے ہم سامعین کو بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ صدر جلسہ میں میری تقریر کا عنوان ہے استاد کا ادب۔ اسلام میں استاد کا بہت بڑا مقام ہے۔ استاد ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے، اچھے اچھے باتیں سکھاتے ہیں، ہمارا اخلاق صحیح کرتے ہیں، بری عادتوں سے ہم کو بچاتے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ استاد کا ادب پڑھنا چاہیے، ان کے کہنے ماننے چاہیے اور ان سے دعائیں لینا چاہیے۔ استاد کے سامنے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ادب کے ساتھ پوچھ لینا چاہیے۔ جو بچہ استاد کا ادب کرتے ان کو علم حاصل ہوتی ہے، دنیا میں ان کو عزت عطا کرتی ہے اور ان کا نام روشن کرتی ہے۔ جو بچہ استاد کا ادب نہیں کرتے ان کو علم حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے استاد کا ادب کرنے والا بنائے اور ہمارے اوپر ان کا سایہ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انم فاطمہ استاد کا ادب کیا ہے یہ ہم سامعین کو بتلا رہے تھے۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ اب آئیے اس کے بعد میں زوبیہ انیسہ کو دعوت دوں، وہ آئیں اور کلمہ طیبہ پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد،
قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم مسلمان تب بنتے ہیں جب اس کلمے کو دل سے مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، کسی سے دعا نہیں مانگتے اور صرف اسی پر بھروسہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے ساتھیوں، یہ کلمے کو صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دل سے ماننا، عمل سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ یہ کلمہ ہماری آخرت کی کامیابی کی چابی ہے۔ جو شخص سچی نیت سے اس کلمے پر ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پڑھ کے لا الہ الا اللہ جس میں نجات ہے، پڑھ کے لا الہ الا اللہ جس میں نجات ہے، اگر کیے کوئی اس کا انکار تو وہ جہنم رسید ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچے دل سے اس کلمے پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں موت کے وقت یہ کلمہ نصیب عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوبیہ انیسہ کلمہ طیبہ کے موضوع پر روشنی ڈال رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کسی شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ یقیناً اس دنیا سے جاتے ہوئے انسان کی زبان پر اگر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو جائے تو ایسے انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتہ داری ہے، ٹوٹ پھوٹ وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے، دھوکہ ہر قدم ہر آن کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ روح جسم کو ایک دن چھوڑ کر یوں جائے گی، تم جہاں رہو لیکن موت لینے آئے گی، کیا فقیر کیا سلطان کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ جب خدا کی مرضی سے سور پھونکا جائے گا، رب کے ماں سوا ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا، ہو فرشتہ یا انسان کل من علیہا فان۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ ایک دن سورج کی روشنی نہیں ہوگی،
تار ٹوٹ جائیں گے چاندنی نہیں ہوگی، پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان، تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے، پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھتا ہے، 4 دن کا ہے مہمان کل من علیہا فان، جھوپڑی ہو یا بنگلہ سب دھسیں گے جعفر، اونچے اونچے پروت بھی ہوں گے روئی کے ہمسر، جانداریا بے جان کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے اس کے بعد میں سید اشاز کو دعوت دوں، وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کا موضوع ہے میری زندگی کا مقصد۔ سید اشاز۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا اس طرح بسر کرو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر، زندگی آمدن برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ محترم سامعین، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی مگر آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اس لیے میں نے حیات جاودانی کے لیے کچھ مقاصد ملحوظ خاطر رکھا۔ میری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میری زندگی کا مقصد کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے کے تحت لوگوں کو جہنم کے راستے سے محفوظ رکھنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا اس طرح بسر کرو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر، کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات سب سے اونچی ہے کہ عملی تصویر اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، کے تحت لوگوں کو شرک و بدعات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر توحید کی قندیلیں روشن کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری زندگی کا مقصد کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت چلے آئی ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو کہ صف اول میں شامل ہونا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا کہ اصولوں پر کار بند ہو کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لانا ہے۔ میری زندگی کا مقصد عزت کے ساتھ جینا ہے، کیونکہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ میری زندگی کا مقصد دنیا میں رضا الہی اور آخرت میں دیدار الہی ہے۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد دین اسلام کی سرفرازی میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں بتلا رہے تھے کہ انسان کی زندگی کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے، بہت ہی بہترین انداز میں بتلا رہے تھے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ تو زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے اس کے بعد میں نیہا فاطمہ کو دعوت دوں، وہ آئیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ ان کا موضوع ہے سچ بولنا۔ نیہا فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر جلسہ، دوستوں، ساتھیوں اور میرے اساتذہ اکرام، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے سچ بولنا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ بولنا ایک اچھی صفت ہے، اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ سچائی تمام برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سچ بولنے میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ سچ بولنے والے تمام برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ دنیا میں لوگ سچ بولنے والے کا اعتبار کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے نجات بھی ہے۔ اسلام سچا دین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے، ہمارا رب بھی سچا ہے اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب آدمی سچ بولتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے نام اعمال سچوں کے رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نام اعمال جھوٹوں کے رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ پریشانیوں کو پیدا کرتا ہے، مصیبتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرتے ہوئے وہیں ہمیشہ سچ بولنا اور سچ بولنے والے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سچ بولنے والے کا ساتھ دینا چاہیے۔ کھلا ہے جھوٹ بازاروں میں، آؤ سچ بولو۔ کھلا ہے جھوٹ بازاروں میں، آؤ سچ بولو۔ کرو سب کو تیار، آؤ سچ بولو۔ سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، یہی موقع اظہار، آؤ سچ بولو۔ یہی موقع اظہار، آؤ سچ بولو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں سچ بولنے والا بنا اور سچ کی راہ پر چلائے، اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد میں افشا فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ ان کا موضوع ہے کیا عورت شیطان کا جال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے کیا عورت شیطان کا جال ہے. عورت انسانی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے. انسان کی انسانیت عورت کے بغیر ناممکن ہے. یہ کبھی انسان کی ماں ہوتی ہے تو کبھی اس کی بہن تو کبھی اس کی بیوی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا گیا، لیکن مرد کی زندگی عورت کے بغیر ناممکن ہے. اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب میں عورت کو بڑا غلط تصور کیا گیا. کبھی کہا جاتا ہے کہ المرأۃ کلھا شر، عورت سراپا شر ہے، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ نحوست کی دیوی ہے، تو کبھی مال مفت دل برہم اور زہریلا سانپ کہا گیا. اور عصر جدید نے تو اس کے نیلامی کے بازار گرم کر دیے. اس کے دو ہی فرائض بتائے گئے ہیں، ایک فیشن کرنا اور دوسرا نمائش بن کر مردوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا. لیکن اسلام نے اعتدال کے ساتھ عورت کو اس کا حق دیا، وہ بلند مقام عطا کیا جس کی شان کسی مذہب میں نہیں ملتی. اس لیے آج ہم سب کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، کیونکہ جس عورت کی حفاظت عفت و عصمت کے بغیر ناممکن تھی، اسی عفت و عصمت کے لیے اسلام نے اسباب و ذرائع پیدا کیے. ورنہ ہم زمانے جاہلیت کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہ تھی. اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. باپ کے مر جانے کے بعد ماں بیٹے کے لیے حلال سمجھی جاتی تھی. وراثت میں اس کا کوئی حق نہ تھا. لیکن اسلام نے ان تمام برائیوں کو ختم کر کے عورت کو معزز و محترم بنایا اور مردوں کے اوپر عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی، بلکہ عورت کو دنیا کی بہترین چیز قرار دی. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. پوری دنیا فائدے کی چیز ہے، لیکن دنیا میں سب سے بہترین نیک عورت ہے. رہی بات شیطان کی تو یہ سب کے سب شیطان کا جال ہے. وہ تو ان بدنصیب عورتوں کے حق میں صادق آئے گا جو عفت و عصمت کے دامن کو تار تار کر کے شیطان کا اعلی کار بنے رہنا پسند کرتی ہے. گھر کی چراغ کی بجائے شمع محفل بنانا باعث فخر سمجھتی ہے. اس کو عورت کا فتنہ قرار دیا گیا. جیسے کہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو. محترم سامعین، عورت جب تک گھر کی ملکہ بنی رہتی ہے، جب تک اس کی عزت کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، لیکن جب وہ دینی حدود کو تجاوز کر کے بازاروں کا رخ کر لے تو شیطان نے اسے سامان فتنہ بنا دیا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سراپا حجاب ہے، اگر وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان بھی نکلتا ہے. یعنی شیطان عورت کے ذریعے معاشرے میں بے حیائی و فحاشن کو عروج پر لاتا ہے. شریعت اسلام نے اس کی قدم قدم پر حفاظت کی ہے اور اس کے حدود متعین کرتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح اپنے بنوں کو اذعان نہ کرو. پھر فرمایا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے جو ظاہر ہے. اگر کسی ضرورت پڑنے پر باہر نکلنا پڑے بھی تو سراپا حجاب بن جاؤ تاکہ غیروں کے فتنوں سے محفوظ رہ سکو. اسے تنہا سفر کرنے سے بھی روکا گیا. اگر کسی غیر محرم سے بات کرے بھی تو نرم و نازک لہجے میں بات نہ کرے. جیسے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرم و نازک لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ جس کے دل میں روگ ہو اور وہ کوئی برا خیال نہ کر بیٹھے اور وہاں قاعدے کے مطابق بات کرے. نظر آتی ہے جو بازاروں میں کالے برقعے اپنے پردے میں ہی بے پردہ پالے برقعے. نام کر تکتا جن کا حیا داروں میں، آج وہ منہ کھولے پھرتی ہے بازاروں میں. کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کیا، اس کو پردہ نہیں پردے کا جنازہ کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ امت کی عورتیں جو صرف نام کی مسلمان ہیں انہیں توفیق عطا کر اور اپنی عصمت کی ہمیشہ حفاظت کرنے والا بنا اور عمل کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. افشا فاطمہ ہم سامعین کے سامنے
اپنے موضوع کی بھرپور وضاحت کر رہی تھیں۔ اب آئیے اس کے بعد میں پردے پر نظم پیش کرنے کے لیے الفشا ناز کو دعوت دوں، وہ آئیں ہم سامعین کے سامنے نظم پیش کریں۔ الفشا ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، قدم قدم پر کھڑے ہے رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو، قدم قدم پر کھڑے ہے رہزن تمہارا ایمان لوٹنے کو، حکیمت بل کی یہ دولت، حکیمت بل کی یہ دولت، خدا را اس کو بچا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، نہ جانا دلدل میں کفر و باطل کہ بھول کر بھی اے میری بہنوں، نہ جانا دلدل میں کفر و باطل کہ بھول کر بھی اے میری بہنوں، بہک نہ جائے قدم تمہارے، بہک نہ جائے قدم تمہارے، ذرا سنبھل کے اٹھا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً، بڑے ہی ارماں سے پالا تم کو تمہارے ماں باپ نے یقیناً، تم ان کی ہر ایک آرزو کو، تم ان کی ہر ایک آرزو کو گلاب جیسے کھلا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الفشا ناز ہم سامعین کے سامنے پردے پر بہت ہی بہترین نظم پیش کر رہی تھیں۔ اب اس کے بعد میں عانیہ فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں گناہوں کو مٹانے والے اعمال اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ عانیہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدر جلسہ، دوستوں، ساتھیوں اور میرے اساتذہ کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71 پڑھی ہے۔ اس کی مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے گناہوں کو مٹانے والے اعمال۔ احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی جا بجا ایسی آیت بکھری پڑی جگمگا رہی ہے جن میں اللہ رب العزت نے ایسے اعمال کی جانب بندوں کو دعوت دی ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے نہ صرف گناہ ڈھل جاتے ہیں بلکہ بندہ اللہ کی نظر میں وہ مقام پا لیتا ہے جہاں اللہ کی رضا و رحمت اسے جنت کی طرف لے چلتی ہے۔ یہاں ہم ان اعمال کو مختصر طور پر پیش کر رہے ہیں۔ گناہوں کو مٹانے والے عمل میں سے ایک بڑا عمل تقویٰ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تمہارے عمل کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس آیت میں گناہوں کی معافی کے علاوہ تقویٰ کی برکات سے اعمال کے درست ہو جانے کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقویٰ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا عمل کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اگر آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو آدمی سے بھول چوک میں ہو جاتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ تیسرا عمل سچائی کو اختیار کرنا۔ سچائی کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے اور اللہ اس سچے آدمی کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھا عمل 100 برائیں مٹا دینے والا کلمہ۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے عمل نامہ میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 100 برائیں مٹا دی جاتی ہے اور اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کلمہ گناہگاروں کے لیے جو ہر دن سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، اگر وہ یہ عمل کر لیا کرے تو سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی اور اس سے 100 برائیں مٹا دی جائے گی، اور یہ کلمہ اس کے لیے اس دن شام تک شیطان کے بچانے کا ذریعہ رہے گا، اور جو عمل لے کر یہ شخص آئے گا اس سے بہتر لے کر کوئی شخص نہیں آئے گا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں پر ہیں ہم نادم، تیری رحمت کے طالب ہیں۔ گناہوں پر ہیں ہم نادم، تیری رحمت کے طالب ہیں۔ الہی کر کرم اپنا، وبائیں ہم پہ غالب ہیں۔ آنیہ فاطمہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال پر روشنی ڈال رہی تھیں۔ اب آئیے اس کے بعد میں امت العزیز کو دعوت دوں، وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ الفاظ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے جو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی اور آپ بچپن سے ہی سچی اور ایمانداری کے لیے مشہور تھے۔ لوگ آپ کو امین کہتے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی جہاں سے اسلام کا پیغام شروع ہوا۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور گناہوں سے روکا۔ آپ نے بہت مشکلاتوں کا سامنا کیا لیکن کبھی ہمت نہیں ہارے۔ آپ کے اخلاق بے مثال تھے، رحم، صبر اور انصاف آپ کی پہچان تھی۔ آپ نے ہمیں بھائی چارہ، برابری اور انسانیت کا درس دیا۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آپ نے ایک بہترین اسلامی معاشرہ قائم کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ امت العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈال رہی تھی۔ جی یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دل سے پڑھیں گے تو ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔ آپ کا اخلاق کیسا تھا، ایک شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو بھی اخلاق کے تلوار سے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا تکلیفیں دی گئیں، پتھروں سے مارا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑی رکھی گئی، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، لیکن ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل
بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں عبدالرحمن نظم پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں اسماء بیگم کو دعوت دیتا ہوں۔ اسماء بیگم آئیں اور کامیاب انسان کا راز کیا ہے ہم سامعین کو بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں، کامیابی انسان کا راز۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر اصلی کامیابی صرف مال، دولت یا شہرت پانے کا نام نہیں، بلکہ ایمانداری اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کامیابی لوگوں کا ایک ہی راز ہوتا ہے، مقصد کی پہچان، لگاتار محنت اور صبر۔ جو انسان مقصد پر یقین رکھتا ہے، مشکلات سے نہیں گھبراتا اور اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، ہر دن کا چھوٹا چھوٹا قدم مل کر ایک بڑی منزل بناتا ہے۔ کامیابی ان لوگوں کی ملتی ہے جو ہار نہیں مانتے، جو گر کر دوبارہ اٹھتے ہیں اور جو اپنے سپنوں کو حقیقت بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ ہمیں محنت کرنے، صبر کرنے اور سچی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی اسماء بیگم جو ہم سامعین کے سامنے کامیاب انسان کا راز اس پر روشنی ڈال رہی تھیں۔ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس طالبہ کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے کتنی دلچسپی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ طالبہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جس ذوق و شوق کے ساتھ وہ علم حاصل کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد میں بشریٰ فاطمہ کو دعوت دوں، وہ آئے نظم پیش کریں۔ بشریٰ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف 2 کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ کوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے۔ جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پہناتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے۔ کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے۔
کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پہ جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے، کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھر کر، کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھر کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑے یاد آتے ہیں، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، کبھی جانا ماں کو، کبھی میدان آفت میں وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے، مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے، مینا میں سر مڑا کر دوڑ جانا میرا کعبے کو، وہ زیارت یاد آتی ہے، وہ جانا یاد آتا ہے، مینا میں رک کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ کعبہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ مکہ یاد آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ بشرا فاطمہ تھیں جو ہم سامعین کے سامنے بہت ہی ایموشنل انداز میں پیش کر رہی تھی۔ یقیناً جو انسان حج اور عمرہ کو جاتے ہیں، وہاں کے جو مناظر وہ دیکھتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے، اور جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے یقیناً وہاں پہنچنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے، اور انسان کا دل یہی چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے کبھی نہ جائیں، ہماری موت یہیں آ جائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تمام سامعین و سامعات کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد میں عبداللہ یوسف کو دعوت دوں، وہ آئیں ہم سامعین کے سامنے نظم پیش کریں۔ عبداللہ یوسف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔
وہ ہے حی قیوم شہرگ سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، وہ ہے حی قیوم شہرگ سے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، زمیں کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، زمیں کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کرو تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ تھے عبداللہ یوسف جو ہم سامعین کے سامنے بہت ہی بہترین نظم پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں الفی شہناز کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے ہم سامعین کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کا موضوع ہے صلہ رحمی کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل۔ اگر لفظ قرابت سے نہ ان سے آشنا ہوتا، اگر لفظ قرابت سے نہ ان سے آشنا ہوتا، نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا نہ جینے کا مزہ ہوتا، نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا نہ جینے کا مزہ ہوتا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رشتہ داروں سے نوازا ہے۔ دکھ سکھ اور غمی خوشی کے موقعوں پر رشتہ دار ہی ساتھ نبھاتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار غریب ہو ان کی مدد کی جائے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار گنہگار ہو ان کی اصلاح کی جائے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار بیمار ہو ان کی عیادت کی جائے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار مصیبت میں مبتلا ہو ان کی دلجوئی کی جائے، رشتہ داروں کی غمی خوشی میں شریک ہونا صلہ رحمی ہے، اقربا کی دکھ درد بانٹنا صلہ رحمی ہے، عزیزوں کو اطاعت الہی کا حکم دینا صلہ رحمی ہے۔ قرآن حدیث میں صلہ رحمی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صلہ رحمی ایمان کا تقاضا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحیمہ۔ صلہ رحمی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحیمہ۔ صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے۔ ان صلۃ الرحیم محبت فی الاہل۔ صلہ رحمی دخول جنت کا باعث ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے میں صلہ رحمی کا رجحان کم ہو چکا ہے۔ گھر گھر میں لڑائیاں جاری ہے، پل بھر کے غصے سے بھر کی تعلقی ہو رہی ہے۔ ایسے میں لازم ہے کہ ہم صلہ رحمی کو اپنائیں، رشتوں کی حفاظت کریں تاکہ معاشرہ امن کی مثال بن جائے۔ بچوں، تم دشمنی سے اور صلہ رحمی کو اپناؤ، قرابت کی محبت بدعقمانی ہوتی جاتی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرمائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے، رشتہ داری توڑنے سے محفوظ فرمائے اور صلہ رحمی کی برکت سے ہماری عمر اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ،
الفشا ناز صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے ہم سامعین کو بتلا رہی تھیں۔ اب اس کے بعد میں فاطمہ زہرا کو دعوت دیتا ہوں، آئیں نماز کی کیا اہمیت ہے ہم سامعین کو بتلائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی علی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 پیش کری ہوں۔ اس مناسب سے میری تقریب کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عبادت کرنا ایک مسلمان پر سب سے پہلے انجام دینا ضرورت ہے وہ نماز ہے۔ نماز مسلمان کو کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ نماز کسی بھی حالات میں معاف نہیں ہے۔ جب تم سو رہے ہو یا کھڑے ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو فوراً وضو کر نماز کے لیے مسجد چلے جاؤ۔ اسکول میں رہو یا گھر میں، نماز کسی بھی حالات میں معاف نہیں ہے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کر نماز ادا کرے تو اس کی یہ نماز اس کی دوسری نماز تک ہونے والے صغیرہ گناہ کافر بن جاتی ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جو نماز کے معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی دن کی تمام معلومات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ناکامیاب ہو جائیں گا تو اس کی دوسری تمام معلومات میں بھی ناکام ہو جائیں گا۔ نماز میں کبھی سستی کرنا نہیں چاہیے۔ بچپنی سے نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اسے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اسے نماز چھوڑنے سے مارو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی والا بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد عفان بیگ آئیں اور ہم سامعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1 میں یرید اللہ بھی خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2 من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 3 ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی اخلاق اچھی ہو۔ حدیث نمبر 4 بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے لوگوں تک پیغام پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 5 من کانا کل محدثۃ کل بدعۃ ضلالہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ حدیث نمبر 6 من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 7 سم اللہ وکل بیمینک کل مما یلیک، اللہ کا نام لو سیدھے ہاتھ سے کھو اور اپنے قریب سے کھو۔ حدیث نمبر 8 تمیت الاذی عن الطریق صدقۃ من مال، راستے سے تکلیف دار چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 10 حدیث نمبر 9 المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو ایک مسلمان ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 10 من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھایا اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 11 من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 12 واللہ فی عون العبد ما کان العبد عونی اخی، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے بندے کی مدد نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 13 من دل علی خیر مثل اجر فاعلی، جو کسی کو کسی کے خیر کی طرف رہنمائی کرے تو اس کا انجام دنیا والے کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 14 جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہم سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں تھوڑی بلندی عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد میں محفل میں جان ڈالنے کے لیے تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے محمد انس توفیق کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں ہم سامعین کے سامنے
اللہ رب العالمین کا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاح وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خاموش انصتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پورے توجہ کو قرآن کی تلاوت سننے میں لگا دینا چاہیے۔ تھوڑی بھی ادھر ادھر تاکہ جھانکی کرنا، ادھر ادھر ایک دوسرے سے باتیں کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ یہ تھے محمد انس توفیق جو بہت ہی بہترین انداز میں اللہ رب العالمین کا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے اس کے بعد میں فیضان بیگ کو دعوت دوں، وہ آئیں اور ہم سامعین کو مسجد کے آداب کیا ہیں بتلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے مسجد کے آداب پیش کرنے والا ہوں۔ مسجد کے آداب: نماز کے لیے مسجد کو سنجیدگی کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہمیشہ دایاں پیر رکھ کر مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ داخلے کے وقت مصنون دعائیں پڑھنا چاہیے۔ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پیر رکھ کر دعا پڑھ کر نکلنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا یا گمشدہ چیزوں کے بارے میں اعلان کرنا سخت منع ہے۔ کچی پیاز اور لہسن کھا کر کوئی شخص نہ جائے مسجد کو
اور نہ وہ شخص جس کے بدن سے بدبو نکل رہی ہو۔ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے اور کسی بھی مسلمان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ ہم تمام کو مسجد کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، جو آداب ہم کو سکھائے